أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی اور بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب، پانی کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، الف الف مرتین فی کل ذرتین درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الاتقیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آج کی یہ عظیم الشان سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، اس کے انعقاد پر میں محترم جناب حضرت مولانا قاری عمر فاروق طور حافظہ اللہ تعالیٰ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے دیگر رفقائے کرام، میری مراد حضرت مولانا احسان اللہ گورایا حافظہ اللہ تعالی اور دیگر احباب جماعت، اور الحمدللہ آج کی اس کانفرنس میں جماعت کے علماء کرام بھی تشریف لا رہے ہیں۔ میں محترم جناب حضرت مولانا حافظ عبدالغفار ثاقب حافظہ اللہ تعالی اور ان کے دیگر رفقائے کرام کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ حضرات، علماء کرام کی آج کی اس مجلس میں، کانفرنس میں الحمدللہ آمد کا سلسلہ جاری ہے، اور جماعت کے مائع ناز خطبائے کرام آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ میرے مشفق حضرت مولانا قاری عمر فاروق طور حافظہ اللہ تعالی کا یہ اصرار اور ان کی خواہش تھی کہ میں چند منٹ آپ احباب سے مخاطب ہوں۔ حضرات، یہ کانفرنس اور دیگر جتنے بھی کانفرنسز سیرت کے حوالہ سے منعقد کی جاتی ہیں، ان کا ایک خاص مقصد ہوا کرتا ہے، لوگوں کی اصلاح کے لیے، اصلاح معاشرہ کے لیے ان کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج میں سیرت کے حوالہ سے آپ احباب کے سامنے چند گزارشات کروں گا۔ نبی آخر الزمان، ختم نبوت کے تاجدار، آمینہ کے لال، صاحب کمال، پیکر حسن و جمال، کونین کے امام جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تشریف آوری سے پہلے عرب کی کیا کیفیت تھی، عرب کے کیا حالات تھے؟ یاد رکھیے، عرب کے اندر تقریباً ہر طرح کی قوم بستی تھی، ہر طرح کا مذہب بستا تھا، یہودی بھی بستے تھے، عیسائی بھی بستے تھے، بت پرست اور بدھ مت بھی بستے تھے، لیکن یہ تمام کے تمام مذہب اس دور میں ان کا ہر ایک فرد ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے یہ جہالت کے علمبردار ہیں، جہلیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بڑی ہوتی تھی۔ اس دور میں ہر برائی عام تھی، زنا عام، شراب پینا عام، جوا کھیلنا ان لوگوں کا دن رات کا معمول بن چکا تھا۔ لوگوں کی عزت اور آبرو ان لوگوں سے محفوظ نہیں تھی۔ اپنی بچیوں اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ان لوگوں کا معمول بن چکا تھا، اور ہزار قسم کے بتوں کے آگے سجدہ ریز ہونا، ان کی پرستش کرنا ان لوگوں کا معمول بن چکا تھا۔ اگر میں ایسے کہوں کہ معاشرے کی کوئی بھی ایسی برائی جسے معاشرے میں ایک نسور سمجھا جاتا ہو، نسور کی حیثیت رکھتی ہو، اور وہ ان کے درمیان موجود نہ ہو، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ ہر برائی ان لوگوں کے درمیان موجود تھی۔ اتنے میں عرب کی جب یہ کیفیت اور حالت تھی، میرے رب کی رحمت جوش میں آئی۔ کائنات کے رب نے عرب کے لوگوں پر ترس کرتے ہوئے اپنے آخری پیغمبر نبی آخر الزمان، تاجدار انبیاء، کونین کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کے اندر ختم نبوت کا تاج پہنا کر میرے پیغمبر کو مبعوث فرما دیا۔ اور جب میرے پاک پیغمبر اس کائنات میں تشریف لے کر آئے تو وہ عرب کے لوگ جو سال ہر سال سے بگڑے ہوئے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے میرے رب نے ان کو کوئی خاص علم عطا فرما دیا ہے۔ وہ لوگ ایسے سلجھے کہ جو چور ہو ڈاکو تھا وہ لوگوں کی عزتوں کا محافظ بن گیا، جو شرابی اور جواری تھا وہ شراب پینے والے اور جوا کھیلنے والوں کو سزائیں دینے لگے، جو ظالم اور سنگ دل تھے وہ عادل اور رحم دل بن گئے، جو معاشرے کے ذلیل ترین لوگ تھے جب میرے پیغمبر اس کائنات میں تشریف لائے وہ معاشرے کے عزیز ترین لوگ بن گئے، جو معاشرے کے جاہل لوگ تھے جب میرے پیغمبر اس کائنات میں آئے وہ معاشرے کے عالم بن گئے۔ یہ میرے پیغمبر کی آمد کی برکات تھی جو عرب کے لوگوں کے اندر واضح نظر آتی تھی۔ حضرات، جہاں عرب کے اندر اتنی برائیاں موجود تھیں، وہاں عرب کے اندر کئی مدتوں سے ایک رواج چلا آ رہا تھا۔ میرے پیغمبر نے ایسی اصلاحات قائم کی کہ عرب کے لوگ غریب اور بے بس لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا کرتے تھے۔ جو عرب کے بڑے امیر اور کبیر اور جگیردار قسم کے لوگ تھے وہ ان غریب اور بے بس لوگوں کے اوپر اپنا حکم مسلط کیا کرتے تھے، انہیں اپنا غلام بنایا کرتے تھے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس عرب کی سرزمین پر جو میرے پاک پیغمبر سے آنے سے پہلے کفیت تھی
وہاں یہودی بھی موجود تھے، وہاں عیسائی بھی موجود تھے، وہاں ہندو بھی موجود تھے، لیکن کسی قوم نے ان غلاموں کے لیے کوئی قانون نہیں تھا بنایا۔ آج جو عیسائی اپنے آپ کو انسانیت کا علم بردار سمجھتے ہیں، آج جو لوگ اپنے آپ کے لیے یورپ کو اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں اور ہمیں تانا دیتے ہیں کہ انسانیت تو ان لوگوں میں ہے، انسان کا خیال تو وہ کرتے ہیں، انسان کی قدر تو وہ کرتے ہیں، یاد رکھیے اس دور کے عیسائیوں نے بھی ان غلاموں کے لیے کوئی قانون نہیں تھا بنایا۔ قانون کس نے بنایا؟ جب میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، میرے آقا نے بتایا اے کائنات کے لوگوں، یہ وہی لوگ ہیں، یہ تم جیسے ہی لوگ ہیں، جس طرح کل قیامت والے دن تم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اسی طرح انہوں نے بھی اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جس طرح تم انسان ہو اسی طرح یہ بھی انسان ہے، جس طرح تمہارے حقوق ہیں اسی طرح ان کے بھی حقوق ہیں۔ جیسا خود کھاتے ہو ویسے انہیں کھلایا کرو، جیسا خود پیتے ہو ویسا انہیں پلایا کرو، جیسا خود پہنتے ہو ویسا انہیں پہنایا کرو۔ یہ انقلاب اگر برپا ہوا تھا تو میرے پیغمبر علیہ السلام کی آمد پر ہوا تھا۔ غریب اور بے بس وہ جنہیں اس کائنات میں حقوق حاصل نہیں تھے، میرے پیغمبر اس کائنات میں تشریف لائے، انہیں بھی انسانوں میں شمار کیا جانے لگا، وہ بھی انسانوں میں شمار ہونے لگے، انہیں بھی ان کے حقوق ملے۔ میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ کے اندر مسلمانوں کے حصے میں تقریباً 72 قیدی آئے تھے۔ دیکھیے کس قدر ان غلاموں کا خیال رکھا جاتا تھا۔ ان 72 قیدیوں کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیا اور اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ میرے صحابہ، ان قیدیوں کا تم نے خیال اس طرح رکھنا ہے جس طرح تم اپنے مہمانوں کا خیال رکھتے ہو، ان قیدیوں کا خیال تم نے اس طرح رکھنا ہے جس طرح اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہو۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ میں آج کے مہمان حضرت مولانا یوسف لاہوری حافظہ اللہ تعالیٰ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ حضرات، صرف اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جا رہا ہوں، میری بات پر توجہ کیجئے۔ ان 72 قیدیوں کو میرے پیغمبر نے صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا اور کہا صحابہ، ان کا خیال اس طرح رکھنا ہے جس طرح اپنے مہمانوں کا خیال رکھتے ہو۔ اور ان میں سے ایک قیدی کہتا ہے، ذرا سن لیجئے آج میرا اور آپ کا کردار کیا ہے۔ یہ قیدی کہتا ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری صحابیوں کے سپرد کر دیا، انصار صحابہ کے ذمے میری ڈیوٹی لگا دی کہ میں ان کی خدمت کروں۔ اور انصار صحابہ کو کہا، صحابہ اسے تکلیف نہیں دینی۔ کہتا ہے، میں نے اکثر اوقات یہ منظر بھی دیکھا کہ یہ جو انصار صحابہ تھے، ان کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، صرف ایک بندے کا کھانا گھر میں موجود ہوتا، یہ وہ کھانا پکا کر میرے آگے پیش کر دیتے اور خود کھجورے کھا کر گزارا کرتے۔ کہتا ہے، یہ جب میں منظر دیکھتا تو میں اپنے آپ میں شرمندہ ہوتا اور میں انہیں کہتا کہ اللہ کے بندو، میں تمہارا غلام ہوں، میں تمہارا قیدی ہوں، اور تم کھانا میرے آگے پیش کر دیتے ہو، خود بھوکے رہتے ہو، خود کھجورے کھا کر گزارا کرتے ہو، یہ کھانا تم خود کھایا کرو۔ آگے سے صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ صحابہ فرماتے ہیں، نہ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے
کہ ہم نے تمہارا خیال اس طرح رکھنا ہے جس طرح ہم اپنے مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں۔ حضرات، یہ صحابہ کا کردار تھا، یہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ اور آج ہمارا کردار کیا ہے؟ آج ہمارا کردار یہ ہے کہ وہ تو غلام تھے جن کو صحابہ نے مہمان بنا کر رکھا۔ آج ہمارا کردار یہ ہے کہ ہم جو یتیم اور بے بس لوگ ہیں، جو ہمارے عزیز اور رشتہ دار ہیں، ہم ان کے حقوق کو بھی غصب کر لیتے ہیں۔ ہمارے مال میں سے جن کا حق ہے، ہم حق دینے کی بجائے ان کے حقوق کو غصب کرتے ہیں۔ حضرات، سیرت امام الانبیاء کانفرنس میں آنے والوں، میرا پیغام سن کے لے جائیے، نوٹ کر کے لے جائیے۔ صرف دعوے کرنے سے کام نہیں بنے گا، نعرے لگانے سے کام نہیں بنے گا۔ اپنی زندگیوں کو عملی زندگی بنائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیے۔ شاعر کیا خوبصورت الفاظ کہتا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہاں کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ کیا شاعر نے خوب کہا کہ مصور کھینچ ایسا نقشہ کہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔